بدگمانی رکھی، میرے ولی کو اپنی زبان سے ایذا دی، میرے ولی کو اپنے ہاتھوں سے یا کسی بھی عمل سے تکلیف پہنچائی، فرمایا فقط آذنتہ بالحرب، میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث پاک شروع ہی ان دو ٹوک الفاظ سے کی اور آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، جب کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس سے پہلے فرمایا وہ قرب جس ذریعے سے بھی حاصل کرتا ہے، تقرب الیہ بشیء، جس چیز کے ساتھ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا محبوب بنتا ہے، اتنا مجھ سے پیار کرتا ہے اس عمل کے ساتھ کہ وہ میری قربت میں آ جاتا ہے اور مقربین میں شامل ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے احب الیہ مما افترضتہ علیہ، میں اس کے اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ جو میں نے اس پہ فرائض عائد کر رکھے ہیں ان سے بڑھ کے مجھے اپنے اس ولی کا عمل پسند ہوتا ہے۔ وہ جو بھی ادا اپناتا ہے، جس چیز کو میرے قرب کا ذریعہ بناتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے چونکہ اس کی نیت میری رضا حاصل کرنا ہے، اس کی خواہش میرا قرب پانا ہے، اس کا طمع، اس کی لالچ صرف اور صرف یہ ہے کہ مجھے مولا کی معیت اور سنگت نصیب ہو جائے، رب فرماتا ہے میں اس کی اس ادا کو اس سے بھی بڑھ کے محبوب رکھتا ہوں جو اس میں نے فرائض عائد کر رکھے۔ اب میں نواز شریف کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں اس عظیم ہستی کو جن کو نام پوری دنیا میں مقبول ہے اور دنیا انہیں شہزادہ سیف الملوک کے نام سے جانتی ہے۔ میری مراد جناب غلام الدین حکیمی صاحب وہ آئیں اور اپنی حاضری لگوائیں، ان کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ محبت نال سلام دا جواب دیو، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ 15 منٹ ٹائم ہے، انشاءاللہ 14.5 منٹ تے میں اپنی حاضری وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کراں گا۔ اسی بس ایک تو مرتبہ درود شریف پڑھ محبت نال سرکار دی بارگاہ سے محبت نال۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ، نعت درود صلاۃ سلام، نعت درود صلاۃ سلام، چھٹیاں چلن کتارا، صلی اللہ علیہ وسلم کرن نقیب پکارا، صلی اللہ علیہ یا رسول صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جنہ دے تسیر تسی عرص تے آئے ہو، میں بھی آیا، میں دے اپنے گناہوں دی بخشش نہیں آئی کہ اللہ دے نیک بلی بندے سن تے قرآن نال ساری زندگی محبت فرمائی اور اپنے جان شریف
تے آستانے نال بڑی محبت آپ کو جس ویلے بھی ہو تے جان شریف دی محبتاں دا اظہار فرماندے سبحان اللہ تے قرآن دی گلاں کردے سن سبحان اللہ اور اس قرآن دا یہ اعجاز اور فیض ہے کہ ساڈے بھائی حضرت علامہ شہباز احمد چشتی صاحب دیار غیر امریکہ دی سرزمین تے بیٹھ کے الحمدللہ تبلیغ فرما رہے ہیں بہت سارے لوگوں کافروں کو مسلمان فرما رہے ہیں میں نے انہوں نے حکم فرمایا کہ تو جانا ہے ابا جی کا پہلا عرس ہے اور ابا جی تھوڑے نال بڑا پیار کرتے سن لہذا میں بھی قبلہ احمد صاحب نال بڑی محبت کرتا محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے ملتا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے ذرا دل کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھو ذرا اونچی آواز کر کے تاکہ میرا دل کرے بڑے غلام صلی اللہ سبحان اللہ وڈیاں میرا والیا سایہ رب غریب نوازا بڑا خوبصورت شرف بالخصوص علماء دی نظر آپ فرماتے ہیں کنانوں تو اتنا حاضری پیش کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں آقا کی گجنات تو سارے آقا کی گجنات کی گجنات تو سارے
رحمت اللہ تعالیٰ بالخصوص صاحب علم صاحب ذوق لوگا دے نظر آپ فرمان دے دے اے بندے کہ سمجھا صاحب اے بندے پان یار یاران دا اے بندے پان یار یاران دا فرمان دے جو یاران دے قبل شواز علامہ صاحب جو یاران دے اللہ کی طرف اعلان ہو رہے ہیں اللہ میاں صاحب کا ترجمہ فرما رہے ہیں جو یاران دے یار بن گئے یا تک روزہ تک روزہ محبوب تیرے دار تک روزہ محبوب تیرے دار حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ دے بارگاہ نیاز مندی پیش کرتے ہیں آج بھی یہ شعر کرا میں پڑھنے والا حضرت میاں شمس الدین رحمت اللہ علیہ مزار اللہ نے لکھا پہ توجہ فرماؤ اور فرمانے پاک سبحان اللہ ذرا بولو سبحان اللہ اپنے اپنے واسطے سارے آپ بھائی والے سبحان اللہ آپ فرمان دینے بابر کہتے پنجابی چھوالت اے میرے ابا جان آپ فرمان دینے بابر تو قبلہ کعبہ بابا تو بابا
قبلہ کعبہ دل دے جان میری گرد زبان میری رات تے آپ فرما دے ککھ سواد ککھ سواد اب سب دے دوستاں سب دے اولاد دے اندر شیر آپ فرما دے ککھ سواد نا مشری اندر پینڈا میں چکھ دٹھیاں اینا ستا چیزا نالوں گلاں سجاں سبحان اللہ جوڑ سنگت دے جتھے جوڑ سنگت دے شکلاں یاد نالیاں اور آخری دو شیر لے ہن یار لے ہن یار لے ہن یار حوالے خوش کلمات ایک شیر بھائی صاحب فرماتے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاڑوے چنا تو کر
بڑی بڑی توڑ دے بڑے بڑے توڑ سریا اللہ اکبر تے بڑی عاجزی دیاں گلاں نے او سنگیو اونچی آواز نال کو سبحان اللہ نام سیر نہ پاشتا کی نام پولی سرسائے میرا مرشد چا میں نے میرا مرشد چا میں نے میرا مرشد چا شیر تے دنیا صاحب دا نہیں پر سبحان اللہ میں نے میرا مرشد چا میں صدا بہار دیس باگے کدے خزانہ آوے عمر فیض ہزارہ تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے قبلہ حصہ دے اللہ اور درجات بلان فرمان دے اللہ ساڑی بخشش فرمان یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
सादात सैयद नज़र हुसैन शाह साहिब शरफ़ुहू फ़ख्र सादात वली गुलशन विलायत सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब दामद बरकातुहू अलैहि कुर्रतु अयून सुलहा वली गुलशन विलायत साहिबजादा अल्लामा मौलाना सुहेल मोहम्मद साहिब ज़ीदा शरफ़ुहू आस्ताना अलीगढ़ जड़ शरीफ फाज़िल जलील आलमी मोहम्मद सुन्नत डॉक्टर नवीद इकबाल साहब ज़ीदा शरफ़ुहू फाज़िल बदवान हज़रत मौलाना मोहम्मद हफ़ीज़ साहब इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम मेहमानान ज़ीक़ा बरादरान इस्लाम हाज़रीन और साहिबीन इस वक्त मैं इंतहाई बाबरकत महफ़िल में बैठे हुए हैं। ये अभी नादख़ानी हो रही थी तो यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई जन्नती दरख्त हिला रहा है, हाज़रीन की झोलियों में जन्नती फूल गिर रहे हैं। आज आप लोग जब इस महफिल से वापस अपने घरों की तरफ लौटेंगे तो यहाँ से जन्नती फूल लेकर जाएंगे, अपना दिल चमका के ले जाएंगे, अकीदे की इस्लाह और अमल की इस्लाह की दौलत यहाँ से लेके जाएंगे। ये महफिलें शऊर दीन बख्शती हैं। इन महफिलों में आने से दिल पे लगी हुई मैल उतर जाती है। ये वो महफिलें हैं जिन महफिलों में इश्क़ रसूल के जाम पिलाए जाते हैं, मोहब्बत रसूल के जाम पिलाए जाते हैं। बैठे तो हम इस मस्जिद में इस दरसगाह में हैं, लेकिन हमारा तसव्वुर गुंबद खज़रा का तवाफ़ कर रहा है। गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, कहीं भी रहे वो मदीने में है। हुज़ूर अपनी महफिल में हैं जलवागर, समझ लो ये महफिल मदीने में है। हम एक पाकीज़ा जगह पे बैठे हुए हैं, पाकीज़ा ज़िक्र हो रहा है, कुरान पाक की तिलावत हुई, हुज़ूर की नादख़ानी हुई। मैं आज इस अज़ीम शान महफ़िल पाक के इनेकाद पर जनाब मोहतरम सूफ़ी मुश्ताक अहमद साहिब और मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इशफ़ाक़ साहिब और आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम फ़ाज़िल ज़ीशान अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना शहबाज़ अहमद चिश्ती साहिब दामद बरकातुहू आलिया, इन तमाम बरादरान को, अहबाब को हदिया तबरीक और खिराज तासीर पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस मरकज़ खैर का फैज़ हमेशा जारी व सारी रखे। जिस तरह के आपकी ब्लड डॉक्टर साहब से समाअत फरमा रहे थे, आज जिस हस्ती का उर्स है वो इंतहाई अदब वाली शख्सियत की उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ आशिक़ खैरुल वरा मुहिब्बे औलिया हज़रत क़िबला हाफिज़ बहाउल हक़ साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मेरी चंद एक मरतबा उनसे मुलाकात हुई है, बिलख़ुसूस आस्ताना लिया जड़ शरीफ उससे पाक के स्टेज पर भी मुतअद्दिद मरतबा उनसे मुलाकात हुई। तफसीलन उनके साथ नशिस्त नहीं हुई, महाफिल में उनसे मुलाकात होती नहीं। मैं उनकी ज़िंदगी के मामूलात से, नेकियों से ज़्यादातर वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी नेकियों की तासीर अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मैं उनके मामूलात से तो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन उनके मामूलात की जो तासीर है, जो बरकत है, रात के अंधेरों में उठ के तहज्जुद के वक़्त वो जो दुआएं मांगते रहे, मैं उन दुआओं का असर अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये जो दीन की खिदमत का गुलशन खिला हुआ है, इधर बच्चियों को दरसे निज़ामी करवाया जा रहा है, इधर बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया जा रहा है, इधर मस्जिद में अल्लाह की इबादत का माहौल है, उधर अमेरिका की फ़िज़ाओं में हमारे भाई जनाब डॉक्टर शहबाज़ अहमद चिश्ती साहिब
قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم سعادت کسی کی دعاؤں کے بغیر ہی مل جاتی؟ اس کے پیچھے ایک بزرگ ہستی کی دعائیں ہیں، نالہ نیم شبی ہے. آج ہم یہ جو دین کی بہاریں دیکھ رہے ہیں صاحب عرس کی دعاؤں کا فیض ہے. سبحان اللہ. انتہائی منکسر المزاج شخصیت، صوفیانہ رنگ میں رنگی ہوئی شخصیت. حضرت قبلہ حافظ بہاؤالحق صاحب سے ملے تو ان کی روح پر صوفیانہ رنگ گہرا نظر آتا تھا. یوں لگتا تھا اگرچہ وہ کئی سال بعد دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہی لگتا تھا کہ وہ اسلاف کی محفل میں بیٹھنے والی کوئی روح ہے. ان سے فیض لے کے اسی رنگ میں رہتے تو جاتریاں میں ہے، رہتے تو لالا بسا میں ہے، پر ان کا ذہن مدینہ منورہ کی گلیوں کا طواف کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی حضرت قبلہ استاذ الحفاظ عاشق خیر الورا محب اللہ حضرت قبلہ حافظ بہاؤالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے. آمین. زندگی میں وہ قرآن پاک سے محبت کرتے رہے، تلاوت قرآن سے محبت کرتے رہے. ان کی یہ محبت اللہ کی بارگاہ میں کیسی قبول ہوئی ہے کہ آج ان کی قبر پہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ. دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے. یہ قبولیت ہے ان کے اعمال کی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ پیچھے اجاڑ نہیں ڈال جاتا، ویرانہ نہیں کر جاتا، بلکہ گلشن آباد کر کے جاتا ہے. سبحان اللہ. جب عاشق اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ پیچھے ویرانیاں نہیں ڈال جاتا، بلکہ وہ گلشن آباد کر کے جاتا ہے. تو کیا آپ لوگ آج اس پاک کی اس محفل میں صاحب اس کے بسائے ہوئے گلشن کو نہیں دیکھ رہے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی دین کا سچا خادم بنائے. یہ ساری دین کی ہی برکتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض ہے، اور اولیاء کرام اپنے مرشد اور اپنے استاد کے ادب کا فیض ہے. میں نے خطبہ کے دوران، چونکہ عرس پاک کی محفل میں اتنا وقت نہیں ہے، ابھی میرے بعد بھی محفل جاری رہے گی. سیالکوٹ سے ملک پاکستان کے نامور ثنا خان اندلیب چمنستان رسالت حضرت مولانا محمد نواز چشتی صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں. ان کی نعت شریف ہوگی، بیانات کا سلسلہ بھی ہوگا. اس لیے میں زیادہ گفتگو کو پھیلا نہیں رہا. جو آیت میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی ہے اس میں اللہ کریم نے توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزوں کو بیان کیا ہے. فتنوں کے اس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ بڑا خوش نصیب ہے جو آدمی ایمان لے کر دنیا سے گیا. پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانی ہے جس دا تو. سبحان اللہ. اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو ایمان لے گئے. ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے. ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ سب سے زیادہ کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ ایمان کی. جو آدمی دنیا سے ایمان لے کے گیا بڑا گناہ گار ہے، پر بخشش ہو جائے گی، بالآخر وہ جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن اگر کوئی ایمان نہیں لے کے گیا، کفر پہ خاتمہ ہوا ہے، بے ایمان ہو کے مرا ہے، پھر ایسی مصیبت ہے، ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے. بعض لوگ ایسے ہیں
جو توحید کو اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں مانتے. بعض ایسے ہیں جو توحید کا نام لے کے رسالت کی بے ادبی کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو اولیاء اللہ کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم کسی بھی ذی احترام ہستی کے بے ادب گستاخ، ہمارے عقیدے میں بے ادبی ہے ہی. ہم توحید کو مانتے ہیں اس کے تقاضوں کے مطابق، رسالت کا ادب کرتے ہیں، رسالت کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن منواتا ہے، اور ہم اولیاء کرام کا ادب کرنے والے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے تینوں چیزیں بیان کی. سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے. سبحان اللہ. ساری عزتوں کا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. قرآن پاک میں فرمایا ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن کا موضوع توحید ہے اور عنوان رسالت ہے. توحید کا مضمون سب سے بڑی دلیل جو دی گئی وہ رسالت ہے، لیکن قرآن نازل کیا گیا توحید کو منوانے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے. میں سوچتا ہوں وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے میرے آقا کریم بھی سر سجدے میں رکھتے. وہ محبوب جو انگلی اٹھائیں چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، پتھر کو حکم دے پانی پہ تیرنے لگے، درخت کو حکم دے زمین پہ دوڑنے لگے، دشمن کی بند مٹھی میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا لے. بڑی شانوں کے مالک ہیں پر اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے پڑھتے ہیں سبحان ربی سجد وجهي للذي خلقني او فطرني او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے آقا کریم نے فرمایا میں اپنا چہرہ اس رب کے سامنے سجدے میں رکھتا ہوں جس نے مجھے تخلیق فرمایا. وہ رب کتنی شانوں والا ہے کہ سارے نبی جس کے سامنے سر سجدے میں جھکا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں رکوع کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے. اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند مرتبہ ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اگر اس کے دل میں میری عظمت ہے، وہ مجھے عظیم مانتا ہے، مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی نو سے دوزخ میں نہیں ڈالتا. جس دل میں اللہ کی عظمت ہے اس پہ آتش دوزخ حرام. اب ذرا دل کی گہرائیوں سے کہ ہم اللہ کو عظیم مانتے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتوں کا مالک کون ہے؟ عزتوں کا خالق کون ہے؟ عزتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ والے رسول ہی اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ اونچا مقام عزت بیان کیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا کریم کا مقام بیان کیا. مخلوقات میں فضائل تقسیم کیے، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل. اور جہاں جا کے سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا
شروع تک تو نہیں یہ بیٹھ گئے یہ درداں دے قصے تے مرداں دے سبحان اللہ عشق کرنا اور عشق نبھانا یہ مردوں کا کام یہ درداں دے قصے تے مرداں دے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے یا کسی حدیث کا ترجمہ ہے یا اقوال سلف صالحین کا ترجمہ ہے یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ کیا دل کر رسول فتلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ کس سے اعلیٰ تو پہلے رسولوں کی شان سمجھ لیں پھر جو رسولوں سے اعلیٰ ہے اس کی شان سمجھ لیں سبحان اللہ پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھ لیں حضرت عیسیٰ کی شان سمجھ لیں حضرت نوح کی شان حضرت ابراہیم کی شان جب ان مقتدیوں کی شان سمجھ آ گئی تو پھر امام کی شان سمجھ آ گئی ایک جنگ میں صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ رہی ہے لیکن میں ہمت نہیں ہارا حوصلہ رکھتا ہوں لڑ سکتا ہوں اگر مجھے تلوار مل جائے میرے آقا کریم نے درخت سے شاخ توڑی ہے صحابی تلوار مانگنے آئے ہیں حضور شاخ اتار رہے ہیں حضور کے ہاتھ میں لکڑی کی شاخ ہے صحابی کو پکڑائی ہے لوہے کی تلوار اور لوگ سوچ میں پڑ گئی یہ جنس کیسے بدل گئی لکڑی لوہا بن گئی اس لیے میں نے کہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاۃ والسلام علیکم مجھے حاضر ہوئے اور اس میں اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہے کہ کتنی عرص اور گرمی ہے اور یہ بیٹھنا کتنا مشکل ہے اور آپ تو 11 بجے 12 بجے کے بیٹھے ہیں اور اس گرمی نے جو تقریر کرنی تھی وہ کر دی ہے جو خطاب اس موسم نے ہمیں سنانا تھا وہ ہو چکا ہے اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کچھ سننے کی گنجائش باقی نہیں ہے کیونکہ ابھی جب نواز صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی آپ کی سماعتیں اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ اب بہت ہو گیا اگر اس پہ دعا کر دی جائے تو کافی ہوگا لیکن دراصل کہ ان کی انتظار ہے ان کی انتظار ہو رہا ہے کہ لبیر صاحب کے آنے کا اب ظاہر سی بات ہے ایک دعا ہوتی ہے جو میں بھی کروں آپ بھی کر دیں کوئی بھی کر دے لیکن جب صاحب دعا خود ہاتھ اٹھائے گا تو پھر بیٹھنے کا مقصد بھی پورا اشفاق صاحب بھی کبھی اندر آتے ہیں کبھی باہر جاتے ہیں کہ ان کے متضاد اطلاعات ہوں گی قبلہ پیر صاحب کے پہنچنے کی تو وہ مسترب ہیں تو لہٰذا یہ حفیظ بھائی جب تعارف کروا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں خطاب کرنے کے لیے اب کوئی اور کسی صاحب نے آنا ہے جس انداز سے وہ میرا تعارف کروا رہے تھے تو میں سوچا تھا میری باری تو اب بھی نہیں آئی لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کی محبت تھی وہ ان کا حسن ظن تھا میرا رب مجھے ان کے گمان کے مطابق بنا دے اور ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد اپنی بارگاہ میں پورا کرے تو یقیناً میں عرض کر چکا ہوں کیفیت جو آپ کی ہے وہ میری ہے فرق صرف کرسی کا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نیچے بیٹھیں یا اوپر بیٹھیں گرمی نے وہی حشر کیا ہوا ہے بجلی بھی بند ہو گئی ہے اب پیر صاحب نے آنا ہے تو دعا ہونے یہ بات ہے اس سے پہلے دعا کوئی نہیں ہونی وہ نہ آئے شام تک تو آپ سمجھیے گا 4 کوئی نہیں بجے جب دعا ہونی ہے تو 4 بجنے ہیں چاہے وہ 5 بجے ہو چاہے وہ 6 بجے ہو چاہے وہ 7 بجے ہو
قبلہ صاحبزاد صاحب خطاب فرما رہے تھے، اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے۔ 20-25 سال ہو گئے لگاتار انہیں اسی کیفیت میں سنتے ہوئے، ہم بچپن سے اس کیفیت میں پہنچ گئے ہیں کہ اب رنگ لگانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، نوید صاحب نہ لگائیں، ان کی مرضی ہے، تو وہ ماشاءاللہ ابھی تک اللہ رب العزت نے جس کیفیت میں انہیں رکھا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے علم میں بھی برکتیں پیدا فرمائے اور ان کی صحت میں بھی برکتیں پیدا فرمائے، اور اسی طرح یہ جو فیضان عالم وہ بانٹ رہے ہیں اسی طرح وہ آگے بڑھتا رہے۔ جس مٹھاس کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس شیرینی کے ساتھ انہوں نے کلام کیا اور ہمارا عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کرام اور بطور خاص شیخین کے ساتھ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہمارا محبت کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، اور اہل بیت اطہار کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے، جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ ہماری نسبت کیا ہونی چاہیے۔ جس انداز سے وہ ان حالات کے تناظر میں بیان کر رہے تھے، رب رحمان ہمیں اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے حفیظ بھائی، آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عملی زندگی کی ابتدا ہے، میں تو انقلاب برپا کر دوں گا، میں معاشرے میں نکلوں گا تو زمین اور آسمان کے قلابے ملا دوں گا، میری لیڈرشپ سے، میری قیادت سے اور میرے آگے کھڑے ہونے سے ایک انقلاب پیچھے برپا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، آپ کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے میرے رب نے دنیا کے سب سے عظیم کام اپنی طاقت سے سر انجام دے دیے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے سب کچھ ہو چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میرے مرنے کے بعد کیا ہو جائے، میں جاؤں گا میرے مشن کا کیا بنے گا، میرے ادارے کا کیا بنے گا، میری تنظیم کا کیا بنے گا، میرے مریدین کا کیا بنے گا، میرے دوستوں کا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میرے گھر کا کیا بنے گا۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی دنیا کا نظام چل رہا تھا، فرعون آپ سے پہلے گزر گیا ہے، نمرود آپ سے پہلے گزر گیا ہے، شداد آپ سے پہلے گزر گیا ہے۔ ہم اس بدقسمت دور میں ہیں جہاں بہت بڑا دعویٰ ہو جائے نا، بہت بڑا دعویٰ ہو جائے تو مرزا قادیانی کا دعویٰ ہوتا ہے، نمرودیت کا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا، یزیدیت کا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا، شدادیت اور فرعونیت کا دعویٰ تو کسی نے نہیں کیا۔ یار خدائی کے دعوے کرنے والے آئے مر گئے اور آج بھی مصر کے عجائب خانے میں عبرت کا نشان بنے پڑے ہیں اور یہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، محمد رسول اللہ کے لیے ہے، اور جس نے اپنا سب کچھ میرے آقا کے قدموں میں جھکا دیا، میرے رب نے ساری عزتیں اسے عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس خام خیالی سے تو باہر آئیے، آپ کی ذات، آپ کا وجود ہے، چھوڑے نا بیٹھے، آپ کی ذات صرف آپ کا وجود ہے، کائنات آپ کے وجود میں نہیں ہے، لہذا کائنات چھوڑ دیں تو گرم ہوں دے، کائنات چلانے والے کو کائنات چلانے دیجئے، آپ اپنی ذات کے نظام تک رہیے۔ میں تو اپنے ظاہر کو جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے تو اپنے باطن کا پتہ نہیں، تو میں آپ کے باطن کا زمانے کو اندازہ لگا کے بتاتا ہوں۔ اور دنیا میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں سند، یہ جنت میں جائے گا، یہ دوزخ میں جائے گا، یہ عقیدہ رکھنے والا کامیاب، یہ عقیدہ رکھنے والا ناکام۔ میرے رب نے کہا جب موت آئے گی اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بڑا عجیب و غریب اسلوب ہے میرے رب کا، بڑا عجیب قانون ہے میرے رب کا۔ آدم کو پیدا کیا بغیر باپ کے، آدم کو پیدا کیا بغیر ماں کے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، آدم میرے اور آپ کے جیسے پیدا نہیں ہوا، لیکن ظاہراً موت کے دروازے سے گزار کے بتایا کہ پیدا جیسے بھی کر وہ میری طاقت ہے، آخر ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کسی شک میں نہ رہے، کوئی شک میں نہ رہے۔ میرے رسول تو اپنے اختیار سے گئے نا، اللہ عمر رفیق الاعلیٰ، کام مکمل ہو گیا، اور جو پیغام رسالت تھا مکمل ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، صرف 8 سال میں مکہ فتح ہوا۔ زمانے کا کوئی انقلاب بتائیے کہ آپ گھر سے نکلے، ہجرت کرنے پہ مجبور ہیں، صرف 8 سال میں آپ شہنشاہ مکہ بن کے واپس پلٹتے ہیں۔ بتائیے، بڑے بڑے لوگ گزرے انقلاب کا دعویٰ کرنے والے، لیکن انقلاب اسی کا سچا ہے جسے فرعون نے مصطفیٰ ابو جہل بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتا، سبحان اللہ۔ وہ بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی ذات کو اپنے حق میں رکھنا چاہیے۔ 2 لفظ بولنے آگے تو کیا کمال ہو گیا۔ میرا رب کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔
صرف سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آدم جیسے پیدا ہوا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہو جو عیسیٰ جیسے پیدا ہوا ہو؟ ہم اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح میرے رب کا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم ایک لفظ نہیں جانتے تھے اپنی ذات کے بارے میں، نہ طہارت کا انتظام، نہ اپنی بھوک پیاس کا انتظام، نہ گرمی سردی کا احساس، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ سارے اسی کیفیت میں پیدا ہوئے، چاہے آج پیر طریقت ہو جائے، کوئی رہبر شریعت ہو جائے، کوئی قائد انقلاب اسلامی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جس کیفیت میں پہنچ جائے، جب پیدا ہوئے تھے تم اپنے ماں باپ کے محتاج تھے۔ اللہ نے اتنا محتاج تجھے پیدا کیا ہے۔ آج اگر سماعت آ گئی تو سمجھ تو میں بڑا دھنیہ خواہ بن گیا ہوں، آج بصارت آ گئی، آج دھڑکتا ہوا دل مل گیا، کہا نا نا یہ میں نے صرف اس لیے تمہیں دیا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری زمین نیاز میں سجدہ شکر آئے، تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس سجدے کے صدقے رب دنیا کے سارے سجدوں سے تجھے نجات عطا فرمائے۔ تو یہ ہر ایک کی کیفیت ہے۔ آج ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں، حافظ صاحب قبلہ کا ایک سال مکمل ہو گیا، اور میں اشفاق صاحب کو کہہ رہا تھا بڑی جلدی سال گزر گیا، تو یہ ایک سال نہیں سارے سال بڑی جلدی گزر گیا۔ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، میں اور حفیظ صاحب بیرا شریف میں دورہ حدیث کر رہے ہیں، 12 سال گزر گئے، وقت اتنی رفتار سے گزرتا جا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور میرے رب نے زمانے کی قسم کھا کے قرآن میں کہا، زمانے کو گالیاں دینے والوں، ہم کہتے ہیں فلاں دن ٹھیک نہیں ہے، فلاں مہینہ ٹھیک نہیں ہے، کسی کا آنا ٹھیک نہیں، کسی کا دیکھنا ٹھیک نہیں، کسی کا بیٹھنا ٹھیک نہیں، کہا نہیں، زمانے کو گالیاں نہ دو، زمانے کی قسم کھا کے رب کہہ رہا ہے تو خسارے میں ہے، تو اپنا دشمن ہے، تو اپنا نقصان کرنے والا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لے آئے، جنہوں نے عمل صالح کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تعلیم دی اور صبر کی وصیت کی، اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ یہاں 4 صفات کا ذکر ہوا ہے، 4 صفات کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرت امام فخر الدین الرازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ صرف 4 جملے نہیں ہیں، جو ایمان لے آیا، جس نے عمل صالح کیا، جس نے حق کی وصیت کی، جس نے صبر کی وصیت کی، کہا کہ یہاں الا الذین آمنوا سے مراد کوئی اور نہیں، مرید اول سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ وعملوا الصالحات سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے۔ وتواصوا بالحق سے مراد حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہے۔ یار آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک کوئی اور کسی نبی کا امتی ذوالنورین نہیں بنا۔ کسی کے حرم میں میرے نبی کے علاوہ کسی اور امتی کے حرم میں 2 بیٹیاں نہیں آئیں، اور دوسری بیٹی ام کلثوم دنیا سے گئی، میرے رسول قبر پہ بیٹھے اور آنسو بہا کے کہتے ہیں کاش میری 10 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے عثمان کے حرم میں دے دیتا۔ اور پھر آخر میں کہا وتواصوا بالصبر سے مراد کوئی اور نہیں، وہ شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی ذات گرامی ہے۔ آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کیسا مشکل کشا ہے، ساری زندگی اپنی مشکلیں تو دور کوئی نہ ہوئی، وہ کیسا مشکل کشا، اپنی زندگی مشکل میں، جناب حسن کی زندگی مشکل میں، جناب حسین کی زندگی مشکل میں۔ اور ہمارا سنیوں کا ایک المیہ ہے کہ ہم کربلا کے بعد نہیں پڑھتے کہ کیا ہوا ہے، اس محرم میں یہ ارادہ کریں، جا کے پڑھیں، کیا حسین پہ داستان محبت، داستان صبر ختم ہو گئی ہے؟ کیا کربلا کے بعد اہل بیت میں ظلم نہیں ہوئے؟ جا کے پڑھیے پتہ چلے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کے ساتھ، امام علی رضا کے ساتھ، امام علی نقی اور تقی کے ساتھ، امام حسن عسکری کے ساتھ کیا کیا ظلم عباسی سلطنت میں ہوئے ہیں، لیکن ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ علی المرتضیٰ سے لے کر حسن عسکری تک کسی کے پائے تقدس میں لغزش آئی ہو، کیونکہ قرآن نے کہا کوئی ایمان میں کمال پا گیا، کوئی عمل صالح میں کمال پا گیا، کوئی تواصی بالحق میں کمال پا گیا، اور جہاں علی ہوتا ہے وہاں میرے رب نے صبر کو کمال عطا فرمایا۔ یار سارے انبیاء کی زندگی پڑھی، سارے انبیاء۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کبھی خود نارے نمرود میں، کبھی اسماعیل کے گلے پہ خود چھری چلا رہے، آؤ نہ اٹھیں اللہ کے نام پہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائیے، اس روایت کو چھوڑیے، اس جملے کی روح میں اتریے۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کی جرأت بھی نہیں، مجھے کوئی روایت نہیں ملی کہ حضرت ابراہیم نے چھری اس لیے چلائی تھی کہ اسماعیل
آئے؟ مجھے کوئی روایت نہیں، آپ کو پتہ چلا بتائیے۔ اہل تحقیق تشریف فرمائے کسی کے علم میں ہو کہ حضرت ابراہیم کو طاقت نہیں، وہ چھری بار بار تیز کر رہے تھے، اسماعیل کی بازو اور ٹانگوں کو باندھا، چہرہ نیچے کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، کہا اللہ کا حکم ہے، اس نے عطا کیا، اسی کی بارگاہ میں قربان کرتا ہوں۔ چھری پھیری، بنا دئی نہ ہوئی یا ابراہیم، ادھر سے آواز آتی، آنکھیں کھولو، اسماعیل بھی عطا کر دیا ہے اور تمہاری اس قربانی کا اتنا بڑا اجر عطا فرماؤں گا۔ صرف اسماعیل نہیں، اسماعیل کے صلب سے نور محمد بھی عطا قربانی دینا بڑا مشکل ہے۔ میں یہاں سے اٹھوں باہر جاؤں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے علم میں نہیں، میں نے گھر پہنچنا نہیں پہنچنا، آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا، کیا بنے گا کیا نہیں۔ انبیاء کو پتا ہوتا ہے قدم اٹھائیں گے نتیجہ کیا آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال حضرت یوسف کے غم میں روتے رہے، آپ کو پتا تھا بھیڑیے نے نہیں کھایا، قرآن کہتا آپ کے علم میں تھا، روتے رہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کو پتا تھا تو روتے کیوں؟ جاتے مصر، وہ وزیر مصر تھے، شہنشاہ مصر تھے، وہاں جا کر بیٹھتے، کیوں روتے رہے؟ میں کہتا ہوں چلے علوم نبوت کی ہم بات نہیں کرتے، یعقوب کے بارے میں کہتے ہو پتا نہیں تھا، چلے یوسف کو تو پتا تھا نا کہ میرے باپ کا حال کیا ہے۔ جبرائیل آئے، یوسف نے کہا میرے باپ کا غم کیا ہے؟ کہا ان 70 عورتوں سے زیادہ غم ہے، اس عورت کا ایک ہی بیٹا ہو وہ بھی مر جائے، دنیا سے چلا جائے، جتنا غم اسے ایک ماں کو ہوتا ہے اس سے 70 گنا زیادہ غم حضرت یعقوب کو ہے۔ کہا پھر اس غم کا کو اللہ اجر بھی دے گا؟ کہا ہاں، میرا رب 100 شہیدوں کے برابر اجر یعقوب کو عطا فرمائے۔ پتا ہوتا ہے کیا نبوت ایسے نہیں ملتی، فطرت کے فیصلے خالق فطرت نے پہلے کر دیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کیا اللہ نے ایسے ہی اٹھایا آدم کو نبی بنا دیا، نوح کو نبی بنا دیا؟ پرکھا، میرے رب نے نتیجہ نکالا، پھر پتہ چلا کون سا سانچہ نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اسے نبوت عطا فرمائی ہے۔ روتے رہے، غم کرتے رہے، کہا ہمیں پتا ہوتا ہے یار، آپ کو علم بھی ہو نتیجہ کیا نکلنا ہے، پھر بھی انسان قدم اٹھا جائے۔ میرے رسول کو پتا نہیں تھا کہ حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوگا، کتنی روایات ہے، محرم میں پورا مہینہ سنیں گے، میرے آقا کو پتا ایک لمحے کے لیے قسم کھا کے کیا تم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن سے لے کر سیاہ ستہ سے لے کر کوئی بھی حدیث کی معتبر کتاب میں ایک جملہ لا کر دکھاؤ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ہو کہ میں محمد واسطہ دیتا ہوں میرے حسین کے امتحان کو ٹال دے، حسین کے امتحان کو ختم کر دے اور آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ جب بھی دعا کرتے ہیں تو میرے پیغمبر کہتے ہیں قوم کو ہدایت عطا فرما، ہمیں صبر کی نعمت عطا فرما۔ آج میرے رسول کے نقشے قدم پہ چلنا ہے تو صبر کا ارادہ ہے، ہمارا تو خیر صبر کی ساتھ سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمیں تو علم ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھا مسئلہ یہ ہو گیا ہے بھائی کہ ہم صرف ظاہری روایت کے طور پہ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں، کبھی گہرائی میں اتریے۔ ابو سفیان سامنے کھڑا ہو، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ سامنے کھڑا ہو، عثمان بن طلحہ نام تھا نا چابی والے کا، وہ سامنے کھڑا ہو، اور آج 8 سال پہلے جب میرے آقا کی کیفیت عرب واپس آئے اور ہزاروں کا لشکر جلال سر جھکا کے کھڑا ہو، کوئی اور ہو سوائے مصطفیٰ کے تو بلا کے عثمان کو کہے گا وہ تیرا معاملہ تھا، یہ میرا معاملہ ہے، تو نے چابی دینے سے انکار کیا، میں محمد قیامت تک تجھے عطا کرتا ہوں۔ باتیں لکھنے والے تو لکھ جاتے ہیں، قلم کو جرت، وہ پھر بھگتیں گے، پھر جواب دیں گے، تو ہماری تو اتنی اوقات کوئی نہیں۔ میں پیدا ہوا ہوں اس صدی میں، آپ ایک کسی صدی میں پیدا ہوئے تو پچھلی صدی کا تو نہیں ہے، یہ سب آپ میں نہیں چھپاؤ۔ مجھے ایک سوال کا جواب، بڑا آسان سوکھا سا سوال، ہم اس صدی میں پیدا ہوئے، کیا ہمارا اختیار تھا کہ ہم 100 سال پہلے پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا ہمارا اختیار ہے کہ ہم 100 سال بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی 2 بھائی ہے نا، جو ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، وہ اپنے بڑے بھائی کا تصور کر کے یا بڑا چھوٹے کا تصور کر کے مجھے بتائیں، اسے اختیار تھا کہ وہ بڑا پیدا ہوتا،
کیا چھوٹے کو اختیار تھا؟ چھوٹا ہوتا تو پتہ چلا یہ زمانے کا اختیار کہ کس زمانے میں پیدا ہونا ہے یہ انسان کا نہیں ہوتا، یہ انتخاب میرے رب کا ہوتا ہے۔ تو جب رب نے مصطفیٰ کے زمانے کا انتخاب کر کے میرے آقا کو ابو بکر اور عمر عطا کر دیے تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ وہاں کلام کریں۔ یہ میرے رب کا انتخاب ہے، میرا تو ہے ہی نہیں۔ عمر نہ ہوتے اس زمانے میں، اس میں میں کیا کروں؟ جب عمر ہو گئے اور میرے رسول نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے کہا یا عمر بن ہشام آ جائے، عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے، یا وہ آ جائے یا عمر بن خطاب آ جائے، تو کون آیا ہے؟ تو کس کے انتخاب سے آیا ہے؟ تو پھر میرے رب کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، یہی دین ہے۔ رب بھی راضی ہو جائے گا، محمد رسول اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے کون دوزخ میں جائے، ہاں لیکن دو لوگوں کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، دو لوگوں کا، وہ آج بھی جنت میں ہیں، جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ آج بھی جنت میں ہیں۔ اس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ آج بھی رسول اللہ کے دائیں اور بائیں کون ہیں؟ ابو بکر اور عمر، اور وہ جو زمین کا ٹکڑا میرے رسول کے حجرے سے یعنی آپ کے روزے سے لے کر آپ کے منبر تک ہے، بتائیے حدیث اسے کیا کہتی ہے؟ وہ کیا ہے جی؟ ریاض الجنہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں مروں گا میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بات کی بات ہے۔ میرے رب نے دنیا میں ہی ابو بکر اور عمر کو جنت عطا فرمائی، ابو بکر اور عمر کو وہ جنت عطا فرمائی ہے، ابو بکر اور عمر کو وہ جنت جس کے بارے میں کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہا کہ وہ جنت جس میں آج ابو بکر ہے، جس میں آج عمر ہے، اس جنت کے سردار حسن اور حسین۔ فیصلے تو سارے ہو گئے، پتہ نہیں لڑائیاں کس بات کی ہیں۔ اللہ پاک کرونا وائرس سے بھی نجات عطا فرمائے، جو جسمانی طور پہ ہے اور جو روحانی طور پہ ہے اس پہ بھی اللہ نجات عطا فرمائے۔ اور قبلہ صاحب وہ واقعہ ذکر کر رہے تھے نا حضرت زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے رکاب میں اپنے ہاتھ رکھا تاکہ حضرت زید بن ثابت کا بھی خیر ہمیں اندازہ نہیں ہوگا۔ زید بن ثابت وہ صحابی ہیں، جب رسول اللہ کے زمانے میں قرآن لکھا جاتا تھا تو سب سے زیادہ قرآن لکھنے میں حضرت زید بن ثابت آگے تھے، پھر حضرت ابو بکر نے جب قرآن کو جمع کیا اس وقت کی حضرت زید بن ثابت آگے تھے، اور حضرت عثمان غنی نے جس کی ذمہ داری لگائی اس میں بھی حضرت زید بن ثابت نے یہ ذمہ داری ادا کی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر آج قرآن جمع صورت میں، ہم تو کتنے حافظ قرآن یہاں تشریف فرما ہیں، آج ہم ناز کرتے ہیں اور یہ روایات سنتے ہیں کہ جب قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ حافظ قرآن جہاں کھڑا ہے وہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دے، جہاں تک جا کے رکے گا وہ سارا جنت کا ٹکڑا میرا رب اس کے نام، اور پھر یہ بھی روایت کہ وہ اپنے خاندان میں سے 25 لوگوں کی شفاعت کروائے گا۔ کتنے لوگ یہ وہ کیا کہتے ہیں آس لگا کے بیٹھے ہیں حافظ قرآن سے کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ کتنا بڑا حافظ قرآن کا مقام ہے یار، حافظ قرآن کو یہ مقام کبھی نصیب نہ ہوتا اگر اس امت کو عثمان غنی جامع القرآن نصیب نہ ہو۔ تو اگر ایک قرآن یاد کر کے تھوڑا سا چلنے سے اتنی جنت ملے گی، چلے ان کے لیے ہم نے جنت کی باتیں کیا کرنی ہیں، انہیں تو زندگی میں میرے رسول نے 8 بار جنت عطا فرمائی ہے، 8 بار۔ آپ نے فرمایا کون خریدے گا جی؟ وہ جو کنواں تھا بیر رما، عثمان نے کہا میں خریدوں گا، کہا جاؤ جنت لے جاؤ۔ یہ مسجد نبی میں کون وسعت کرے گا؟ میں کروں گا۔ میرے رسول نے کہا اب جب رسول تو جنت دے رہے ہیں جن کے صدقے جنت ملنی ہے، کہ میرا اور آپ کا کیا اختیار ہے کہ ہم وہاں کلام کر سکیں؟ تو حضرت زید بن ثابت نے کہا عبداللہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے ہم اپنے ہاتھ اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے قدموں کے نیچے سنا ہے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں۔ روایت سنی ہے آپ نے؟ تو کہا کہ اس لیے ہم نے ہاتھ بچھائے۔ یہ تو بات آپ نے سنی، اگلا جملہ سنیے۔ حضرت زید بن ثابت نے جب یہ بات سنی تو آپ سواری سے نیچے اترے اور وہ ہاتھ جو عبداللہ بن عباس نے ان کے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہے، حضرت زید بن ثابت نے وہ ہاتھ چومے آنکھوں کے ساتھ لگائے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اب آپ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ کہنے لگے مجھے کہتے ہو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہوں، قرآن ہی کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرو۔ عبداللہ بن عباس سے محمد رسول اللہ کا زیادہ قریبی کون ہوگا؟ تو کہا مجھے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو
کا معاملہ کرنا ہے تو میں نے تو نسبت مصطفیٰ کا پاس رکھا ہے اور آپ کے ہاتھوں کو چوم کے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ صحابہ اہل بیت کا تو یہ معاملہ تھا۔ اور وہ جو روایت ہے نا جس میں پنجتن پاک کا تصور ملتا ہے صوفی مشتاق صاحب، پنجتن پاک کی ہم بات کرتے ہیں نا، ایک اور غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صحابہ کا نام آیا تو پنجتن پاک چلے گئے۔ یار دین کو سمجھیے، دین کو سمجھیے، اپنی سمجھ سے نہیں، ضیاء الامت کی سمجھ سے سمجھیے۔ جس طرح اللہ نے انہیں فہم عطا فرمایا، وہ نور بصیرت کی بات ہو رہی تھی نا، نور بصارت کی بات ہو رہی تھی، اور اقبال نے بھی کہا دل بنا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور، آنکھ کا نور تو سب کا تھا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک کافروں میں سے بتائیے ابو جہل اندھا تھا، ابو لہب اندھا تھا، کوئی بھی اندھا تو نہیں تھا، آنکھ کا نور تو تھا، دل کا نور تو میرے رب نے انہیں عطا نہیں فرمایا، حبشہ کے کالے غلام بلال کو عطا فرمایا۔ آج نمازیں بھی جنت کے لیے، روزے بھی جنت کے لیے اچھی بات ہے، لیکن جنت میں جو 72 حوروں کا تصور ہے نا، ان 72 حوروں میں سے جو سب سے خوبصورت حور ہے وہ 1400 سال پہلے میرے رسول اس کی رجسٹری بلال کے نام کروا گئے۔ وہ کوئی نہیں ملنی، وہ بلال کے نام ہو گئی۔ صحابہ رشک کرنے لگے، قربان جائیے مبارک دینے لگے۔ میرے آقا نے دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ کہا اس جملے پہ میں قربان جاؤں۔ میرے آقا نے کہا تم رشک کر رہے ہو، سب سے خوبصورت حور بلال کو ملے گی، ذرا بلال سے بھی جا کے پوچھو وہ اسے قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اپنے تصور کو پاکیزہ کیجیے، عقیدے تو بہت دور کی بات ہے، اپنے خیال کو پاکیزہ کیجیے، اپنے تخیل کو پاکیزہ کیجیے۔ تو یہ 5 تن پاک کا تصور ہے نا ہمارے ہاں، بڑا مبارک تصور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ حضرت ابوبکر بھی جنت میں، حضرت عمر بھی جنت میں، حضرت عثمان بھی جنت میں، اور عشرہ مبشرہ کے علاوہ دیگر جتنے صحابہ ہیں، لیکن وہ اس جنت میں ہیں جس جنت کی سرداری میرے رب نے حسن اور حسین کو عطا فرمایا۔ ہاں وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں اور حاکم مستدرک کی وہ روایت حضرت عائشہ کی۔ آج لڑائیاں انہیں کے درمیان کروائی جاتی ہیں کہ حضرت عائشہ کو ایک جانب استغفر اللہ نعوذ باللہ، حضرت فاطمہ کو دوسری جانب کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو 5 تن پاک کے نعرے لگانے والوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ تصور حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے، صبح کا وقت تھا، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، اور آپ نے کالے بالوں سے بنی ہوئی اونی چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی۔ یہ جو کالی کملی کا ہمارے ہاں تصور ہے نا، وہ اسی روایت میں آنے والے شعر اسود کے الفاظ سے ہے کہ رسول اللہ نے اسے اپنے اوپر لیا ہوا تھا۔ فجاء الحسن بن علی، حضرت حسن بن علی آئے، فادخلہ، رسول اللہ نے اپنے کملی میں داخل کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حضرت حسین آئے، رسول اللہ نے بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ ثم جاءت الفاطمہ، پھر فاطمہ آئی، فادخلہ، رسول اللہ نے انہیں بھی اسی چادر میں داخل کر لیا۔ ثم جاء علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، وہ تشریف لائے، فادخلہ، رسول اللہ نے انہیں بھی داخل کر لیا، اور پھر یہ آیت تلاوت کی، چاروں کو سینے کے ساتھ لگا کر یہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے اور انہیں طہارت کی نعمت بھی عطا فرما۔ لہذا دین کو اس کی اصل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وقت دور نہیں ہے، کل بندہ پیدا ہوا، آج جوان ہے، کل بڑھاپے کی طرف جائے گا، پس موت ہوگا۔ یہ نظام ہے۔ اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں آج ہمارا ایمان ہے نا کہ وہ قبر میں زندہ ہیں، ایمان ہے، ذرا بتائیے کیسے زندہ ہے، زندہ کیسے بتائیں، مجھے سمجھائیں۔ کسی نے میرا ایمان ہے صوفی صاحب، زندہ تو ہیں لیکن کیسے زندہ ہیں، مجھے آج تک نہیں سمجھ ہے۔ میں نے قرآن پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، عقل ہے نا، سمجھ نہیں سکا، حالانکہ اللہ کا دعویٰ وَإِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ تو رزق بھی دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ احادیث پڑھی، سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر جب میں نے اپنی پیدائش پہ غور کیا اور یہ دیکھا
دیکھا کہ میں 9 ماہ ماں کے پیٹ میں گزار کے آیا ہوں، پھر میرے رب نے مجھے شرح صدر عطا فرمایا، اگر وہ ماں کے پیٹ کی چھوٹی سی قبر میں زندہ رکھ کر 9 ماہ رزق بھی دے سکتا ہے تو اس قبر میں بھی وہ اپنی طاقت سے زندگی بھی عطا کرتا ہے، رزق بھی عطا کرتا ہے۔ کہیں کہ وہ کیسے رزق دیتا ہے تو آپ بتائیے، 9 ماہ کھا کے نہیں آئے، 9 ماہ سارے ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، اور ذرا اتنا بتائیے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ ہم زندہ رہے ہیں یا مردہ رہے ہیں؟ زندہ تھے۔ تو زندہ کیسے تھے؟ وہاں آکسیجن کہاں سے آتی تھی، خوراک کہاں سے آتی تھی؟ اور یار ہم تو اپنی پیدائش کے بارے میں بتا نہیں سکتے، جو ہم 9 ماہ گزار کے آئے ہیں اس زندگی کے بارے میں سمجھا نہیں سکتے، جو بھی مرنا ہے اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں، اسے سمجھنا بھی چاہتے ہیں، تو زیادہ وقت نہیں رہ گیا، انشاءاللہ وقت آ جائے گا، قبر میں جائیں گے، سمجھ بھی آ جائے گی، پھر پچھلے پوچھتے رہیں گے کہ یہ کیسی زندگی ہوتی ہے۔ یقین رکھو جو ماں کے پیٹ میں 9 ماہ زندہ رکھ کر تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، تیرا خیال بھی رکھتا ہے، تجھے لباس بھی عطا کرتا ہے، زندگی کی ساری نعمتیں بھی وہاں عطا کرتا ہے، وہ قبر کی زندگی میں بھی تجھے اپنی جناب سے نعمتیں بھی عطا فرمائے گا، رحمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ انسان اگر اپنی موت کو سمجھنا چاہے، کوئی نہیں آئے، تو اگر انسان اپنی موت کو سمجھنا چاہے تو تفسیر پڑھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، طبری سے لے کے فخر الدین الرازی سے لے کے سیوطی سے لے کے ابن کثیر سے لے کے قبلہ پیر کرم شاہ صاحب تک، جہاں نیچے تک آنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی پیدائش پہ غور کر لیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کہا آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ کیا جانتے نہیں ہو؟ اولاد والے جانتے نہیں ہو بچے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا وہاں سے آغاز کر کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کہا اس ناپاک قطرے سے آغاز کر کے میں تمہیں اتنا پاکیزہ بنا دیتا ہوں، لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں بو نہیں آتی، لوگ منہ بھی چومتے ہیں بو نہیں آتی۔ کہا جو اس قطرے سے تمہیں اتنا پاکیزہ پیدا کر سکتا ہے اس کی طاقت پہ یقین رکھو، وہ قبر میں زندگی بھی دے گا، اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا المیہ حضرت یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی پیدائش پہ غور کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم دوسرے لوگوں پہ غور کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے وقت ملے، آپ کرتے کیا ہیں، سوتے کب ہیں، جاگتے کب ہیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، پہنتے کیا ہیں، جاتے کہاں ہیں، کماتے کہاں سے ہیں، آپ کا مکان کیسا ہے، آپ کی گاڑی کیسی ہے، اگر مجھے اس سے وقت ملے تو میں اپنی طرف توجہ کروں نا۔ اچھا قرآن ایک آیت مبارکہ بیان کرتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اس کے بارے میں سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ کہیں کسی زمانے میں نہیں عالم ارواح میں ہم سب کو جمع کیا گیا تھا اور ہم سے پوچھا گیا تھا الستُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا تو ہمارا۔ وہ کسی کو یاد ہے صحیح واقعہ کہ کیا ہوا تھا؟ کسی کے ذہن میں ہے جی وہ واقعہ؟ حکیم صاحب اچھا اگر ہمارے ذہن میں نہیں یا ہماری عقل میں نہیں آتا تو آج اتنے لوگ ہم بیٹھے تو ہم انکار نہ کر دیں کہ وہ واقعی نہیں تھا، کیا یہ ممکن ہے؟ میری طرف توجہ کریں جی، آپ کے جملے میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، عقل نہیں مانتی تو ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں قبلہ پیر صاحب کو گزارش کرتے ہیں کہ آج ہم انکار کر دیں کہ ہمیں جمع ہی نہیں کیا گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اللہ کی قدرت انسان کی عقل کی محتاج نہیں ہے، انسان کی عقل میرے رب کی کائنات اور قدرت کی محتاج ہے، لہذا وہ کس طرح زندہ رکھے گا، حافظ صاحب کو کیسے رزق دیتا ہوگا، آپ کا کیا جاتا ہے، وہ جیسے بھی عطا فرمائے وہ اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے، اور قیامت والے دن پھر وہ اٹھائے گا کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ میرے رب نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔
میرے رب نے ارشاد فرمایا تم یہ سمجھتے ہو ان ہڈیوں کو کون اٹھائے گا؟ کہا میری تو اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، ہڈیاں تو دور کی بات ہے، میں تمہارے فنگر پرنٹ بھی ایک دوسرے سے ملنے نہیں دوں۔ آج پوری دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی ویزا لینا ہو، چلیں ویزا لینا تو دور کی بات ہے، شناختی کارڈ تو ہر ایک نے بنوانا ہوتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس تو ہر ایک نے بنوانا ہوتا ہے، اس کے لیے فنگر پرنٹ۔ یار میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدرت پہ، اس احسن الخالقین کی قدرت پہ میں قربان جاؤں کہ میرے رب کی کتنی طاقت ہے، میرا، میرے بھائی کا، میرے تیسرے بھائی کا، ان کا فنگر پرنٹ میچ ہونا یہ دور کی بات ہے۔ وہ 2 بچے جو جڑواں ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتے ہیں اور ایک قطرے سے اللہ نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ان کے فنگر پرنٹ میرا رب میچ نہیں ہونے دیتا۔ کمال کی بات ہے، ان کے بھی میچ نہیں ہونے دیتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ علیحدہ قرار پکڑتا ہے یا علیحدہ ہوتا ہے، ایک ہی آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی میرا رب 2 روحیں پھونک دے، 3 روحیں پھونک دے۔ تو کہا جس طرح دنیا میں دنیا کی طاقتیں فنگر پرنٹ نہیں ملنے دیتی، قیامت والے دن تیرا رب فنگر پرنٹ نہیں ملنے دے گا، اور تیرا نامہ اعمال جب سامنے آئے گا تو اس دن تیرے فنگر پرنٹ سے کھولا جائے گا، کوئی انسان وہاں انکار نہیں کر سکے گا کہ میں نہیں ہوں۔ تو یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ میرا رب ہمیں زندگی بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اس نعمت سے اپنے رسول کی رضا کے مطابق لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وقت حشر آئے تو پھر جناب حسن اور حسین کی مائیت میں آپ کی سرداری جنت کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جناب فوراً حاضر کرام کی حافظ شراز حسین اور محمد مشتاق حیل۔ سارے بیٹا کرتا ہے، بیٹا کرے باپ کو کی بات یہ میرے بیٹے نے جنہیں ماں نحمد ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ دے فرمانے کے رحمی کہ میرے بندیاں میریاں گلاں سناؤ، کیوں میریاں گلاں نفع بخش۔ میرے مرشد کریم حضور قبلہ عالم حضور دیال امت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بیری دا درخت ہوتا ہے، بیری دا اور بہت جلدی پھل لینا ہے کہ وہ تو کافی سارے بیر اترتے، لیکن جڑا امروداں دا پودا ہوتا ہے وہ پھل تو لینا لیکن بیری جنہ نہیں لینا۔ پھر جسے سیباں دا ہوتا ہے تو وہ کم پھل لینا ہے۔ اب میں یہ پودے جلدی پھل لیندے نے، یہ زیادہ پھل دیندے نے، لیکن اسلام کا پودا ٹھہر کے پھل لینا ہے، کم پھل دیتا ہے اور ہمیشہ دیندہ ہی رہتا ہے، کیونکہ یہ نفع بخشی ہے، نفع بخشی۔ آپ سامنے قرآن پاک کی فتح کی تھا، اشفاق بیٹے نے قرآن پاک کی فتح کی تھا، شباب کسی صاحب نے کو 6ویں جماعت کیا سا، آج اللہ نے انہوں کس مقام تے فائز کیتا ہے، پھر پتہ لگا کہ پھل تھوڑا آندا لیکن عمدہ بڑا ڈاکٹر نوری صاحب تشریف فرما، ڈاکٹر عامر سروف بیٹھے ایم فل کی کلاس نقیب الرحمان، یہ وہ باغ ہے جڑا میرے مرشد نے لایا، جو کارخانہ بنا دے وہ ٹریکٹر بنا
ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੱਖੇ ਬਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਸ਼ਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਆਲਮ ਵਤਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵਾਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦਾ। आपने एक ऐसा काम किया है कि जो क़यामत तक जिंदा रहे, उसकी खुशबू जी फैलती रहे। मैं तो वैसे खुशबू अजकल छटी है, मेरी अपनी तबीयत नहीं मानती, सारे बेटे करते, इन्होंने छोटे भी करते हैं, सारे इन्हें भी फर्ज किया, दौरा हदीस किया, PhD की थी। तो मैं समझना कि मेरा फ़र्ज पूरा हो। इसलिए जी शबाज बेटे ने अल्लाह ने करम नवाज़ी फरमाई, और एक बड़ा एक खूबसूरत जहा मकूल है, लोग बोलते हैं कि जिथे मेरा माई पब रखे उत्थे उगदा सबू का बूटा। कदियां ने जिथे साडा माई पब रखे उत्थे इलम की शमा रोशन। मतलब जिथे भी कदम रखे इलम की शमा रोशन। आप इलम के नाल इश्क की आग तक लगाओ। बल्कि एक दिन आपने इरशाद फरमाया, शायरी याद रखे, वलायत के मुख्तलिफ मुकामात होंगे और लोगों को इलम होगा। मेरे नज़दीक वलायत का सब तो आला तरीन मुकाम जरा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां गुलामां दे जोड़े सदा कर। बाहर अल्लाह ने करम नवाज़ी फरमाई, आपने निगाह फरमाई, अल्लाह पाक ने बच्चों को मंजिल मकसूद से पहुँचाया। आज ये थोड़े सामने मौजूद ने अशफाक बेटे ने बड़ी मेहनत न दर्स का तमीर की। ये अंदर बड़ा जज्बा इनके भाई मुश्ताक साहब, इन्हें वालदे ग्रामी मरतबत शबाज बेटा मिलजुल के जंगल च नमंगल बना के इंशाअल्लाह उन फल लेना शुरू हो गया। हूँ दिन ब दिन तरक्की होगी, थोड़ी जी कमी बेशी होगी कोरोना की बीमारी ना। यकीनन हूँ तक कई होर बच्चों ने कुरान भी मुकम्मल करना साढ़े वास्ते एक परेशानी है। मैं एक तुम गल सुना के थोड़ी इजाजत लेना क्योंकि नमाज का टाइम हो। एक अदीम बुजुर्ग हुए ने, आलम हक भी सन और वली कामिल भी सन। उनका नाम थी हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक। की नाम से बाद वाले मेरे आखिरी सारे मैं जी गल सुना बड़ी सादा जी होगी, क्यों बदक के फाइन जिक्र तन फल मोमिनी। ये जिन्ना फल वेख्या कितने उन लोग आते हैं जी कि जेडे जाते ना यूरोप के अंदर वो नफे वास्ते जाते, वो तो यूरो आते हैं, वो 10 यूरो टोलते हैं तो 2500 रुपया बन जाए, वो नफे वास्ते जाते। लेकिन जिन्ना नफा मेरा खुदा देंदा इन्ना कोई और दे सकता नहीं। चलो ये तो वाकया है, लेकिन मैं ये गल सुनाना चाहना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक आलम हक भी सन, वली कामिल। आप एक दिन ना जंगल च गुजर रहे, मैं अपने नौजवान बेटियां सुना रहे इन्हों की गल भी। उत्थे एक बच्चा जंगल च फिर रहा, जिहड़े वडेरे होंदे ना इन्हां बच्चियां की बड़ी फिक्र होंदी, भाई MCT भी जान ते स्कूल भी जान ते पढ़न। आपने जिस वेख्या तो अपने इरशाद फरमाया, बेटे तेरी उम्र जंगलों में फिरने वाली नहीं, तुझे मकतब या मदरसे के अंदर चला जा। हूँ जी उन्हें गल आखी बड़ी सुनने वाली, तो जाके इलम हासिल कर। उन्हें बड़े वसूख के नाल हज़रत अब्दुल्ला पता नहीं क्या आख्या, कहने लगा बाबा मैं 4 इलम पढ़ ले। कितने? 4 इलम पढ़ ले। आप हैरान हो गए, इन्हें वसूख के ना क्या मैं 4 इलम पढ़ ले। अब सवारी थले उतर आए, कहने की उसकी जुबान च बड़ी चाशनी सी, उसकी गुफ्तगू बड़ी मजेदार गुफ्तगू। आप थले उतरे, वो को चले गए, बच्चे तू केड़ा इलम पढ़िया? कहने लगा बाबा 4। आप मैं दस तो सही। कहने लगा बाबा एक पढ़िया सिर का, कहता पढ़े सारे याद करो, बड़ी मजे की गल सुना लगा। गर्मी मैं बिजली नहीं बंद की, नहीं मैं बिजली नहीं बंद करी, मतलब बहम हो गई। हाँ तो मैं भी उत्थे बैठे हाँ, मेरा बेटा भी तुम को बैठे सारे
ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਸਿਰ ਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਪੜਿਆ? ਸਿਰ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਲਮ ਪੜਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਹਦਾ ਪੜਿਆ? ਤੀਜਾ ਪੜਿਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਕਾਹਦਾ? ਜ਼ੁਬਾਨ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਿਆ ਦਿਲ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਗਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਸਜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬਜ਼ਕਿਰ ਫਇਨ ਜ਼ਿਕਰਾ ਤਨਫਅਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਬੂਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 4 ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤੇ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਾ ਇਲਮ ਇਹ ਪੜਿਆ کہ اللہ نے صرف بنائی اس کے لیے خدا کی بارگاہ جھکایا۔ قرآن و حدیث جن بول رہی ہے نا، قرآن و حدیث میرے خدا دا فیصلہ ہے۔ لوگ دنیا دے دوڑ دے پھر دن عزت تلاش کرنے واسطے، تے اللہ دا پتہ کی فیصلہ ہے؟ تم میری بارگاہ چ جھکدا چلا جا، میں تینوں چکدا چلا جا۔ تم میری بارگاہ چ جھکدا چلا جا، میں تینوں چکدا چلا جا۔ جوانی ظرف ہوتے ہیں، ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سرائی سر نگوں وقار برا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مینوں یاد پہلے میں کہا یار دوسرا اندازی کرنا دا، میں کیا کرنا دا کی علم پڑھی؟ کہنا ہے بابا رب نے کان اس گلے بنائے نہیں، انہاں کلاں نال یا خدا دی گل سنی جائے یا مصطفیٰ دی گل۔ حدیث سمجھے نا گانے والے بنے تم مائی یہ چاہیے۔ انہیں آکھا نا بابا میں علم پڑھ لیا، اللہ نے کان اس گلے بنائے نہیں، انہاں کاناں دے نال یا خدا دی گل سنی جائے یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے روح چاہت پیدا کی، میں کہ یار دلتے ہی اندائی زبان دا بھی علم پڑھے۔ وہ کی پڑھی؟ اندائی بابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا غلام ہے نا، کس لئے دی زبان کھلے یا خدا دا ذکر کرے یا مصطفیٰ دا ذکر کرے، یا پڑھے سبحان اللہ ہے۔ میرنا پڑھو نا سارے کھڑے وابِ حمدے ہی سبحان اللہ العظیم۔ اچھا یار تھی نا زمینداری گل آختے ہوں، ماتر اسلام صاحب بیٹھے نے چیرن تھلے پاس رہے کچھ تو پانا سی، یہ میرے ابے دیانی نے تو تھلے پیریں پاس رہے ہیں۔ میں آمدے آگے کیا میں کہوں کی آکھیں باتا وہ تو کچھ دے آجو پھٹ کے بعد رہتے این کی صاحب میں رومال رہے اتے بہت۔ اچھا میری گل سنو، میں تنہوں مڑی مدد ہی آکے نہیں ہے، اللہ مردی توفیق دے۔ کہنے لگا جس وقت میری طرف تو دی ایک مقولہ آندے ہو کی جدہ کھائیے وہ دا گائیے تو کدہ کھان دے جاؤ نہ گاؤ اور میرے نہ گاؤ سبحان اللہ باب حمدے ہی سبحان اللہ العظیم۔ اچھا نفع کنا ہے؟ اللہ دا میری یہ گلہ دا نفع ہے کہ دا نفع کنا ہے؟ حدیث مبارکہ چاہتا ہے کہ لفظ پڑھنے سے بڑے آسان میں، لفظ پڑھنے سے بڑے آسان میں، وقت بھی نہیں لگتا، بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ جیڑا بندہ ایک کری پڑھے ہوں میں نہ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم، اللہ نو اوت پہاڑ جنہ سواب دیتا ہے۔ رب دی گل نفع بخش ہے یہ نہیں ہے نا؟ تو انہیں آکھا یہاں زبان کھولے تو کی کرے ادھی رات تو مدینہ شریفہ منہ کر لینا تو آکھے آقا تیری یاد ستان دیئے اور ناری پڑھتا رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد۔ میرے دوست کا باپ کہنے لگا بابا میں آخری علم پڑھے ہے کہا دل دا کی پڑھے ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں بندیا خدا دا ذکر کرنا تیرا کام تے دل نو ٹھنڈیاں ٹھار کرنا میرے خدا۔ پڑھتا رہے بکر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ۔ سامعین کرام یہ جگہ بنائی اس گلے نے میرے مرشد پہ کہ تھے جڑے آمن نا
انہاں دی سر خدا دی بارگاہ جھک جان انہاں دے کان پلیتیاں تو پاک ہو جان کدے خدا دا ذکر کرن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تسی دادا لاؤ نا ذکر کی ماں پہ ستے ہوندے بچے قرآن دی پڑھ ہوندے انہاں والدین دے بھی بستان دا اندازہ لگاؤ کہ وہ ستے پہ نے انہوں نے معصوم بچے وہ بیٹھے تھوڑے بابا بیٹھے تھے تیرا پوترا راتی پڑھتا رہے تو اس کا نفع کنوں لبنا والدین کنوں لبنا والدین اولاد دیکھیے نا یہ صدقہ جاریہ سالے اولاد اس واسطے میرے دوست احباب میرے مرشد کریم نے ایسیاں جگہ بنائیاں سیر خدا دی بارگاہ جھک جان کندھاں دے اندر خدا دی بات چلی جائے اور ان دوسرا ذکر داخل ہو جائے زبانہ کھل دیاں جان پڑھ دے رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین برادران اسلام یہ کوئی تصنع اور بناوٹ نہ کام نہیں کیتے گئے یہ پورا حضور کی محبت کے اندر کیونکہ پہلا مدرسہ جو تھی وہ تمہیں علم پتہ ہونا چاہیے کہ صفحہ دے مقام دیتے تھے آج بھی جائیے نا بابی جبریل دے اگلے پاسے تے تھڑا بنے ہیں اس جگہ تے پہلا مدرسہ شروع ہوا تھی یہ اسے مدرسے کی شاخہ نے وہ تو یہ نعمت میرے مرشد نے لئی تے جڑا وہ دے ہوئے گا دے چھوڑی جی پاندہ ہی چلا میں نے کئی دفعہ کہنا کہ اللہ دی سب قیمتی چیز علم جیسے میرے مرشد نے تقسیم کیتا ہے نا جی آپ نے تھوڑا نہیں دیتا جڑا ہوتا ہے کہ چٹے مار کے دیتے چٹے مار کے دینا لیکن میری آنکھاں کے سامنے بیٹھے یہ سارے گئے سن خالی دامن گئے میں آپ خالی دامن گیا دامن کھلا رہا ہے وہ ایک ایسا عجیب اور خوبصورت انسان تھی کہ کہتے نہیں کہ نالے عطا کرنا نالے آکھنا منگتے کا بلا نالے عطا کرنا نالے آکھنا منگتے کا بلا یعنی آپ نے اپنی بچ بچا کے اپنی زندگی گزاری اللہ نے آپ نے توفیق عطا کی تھی وہ دی یہ خوشبو ہے وہ دی یہ شاخ ہے جیڑی اللہ نے شفاق اور شبات بیٹے ہیں توفیق عطا فرمائی قربانی مشتاق بیٹے انہوں نے والد صاحب دی جنہ غال کے انہی زمین دی تھی ان کے این چینج تو لوگ مردے پھر دینے پہ مردے سر پاڑ دے پھر دینے پہ اور انہوں دیتی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں اللہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا کیونکہ جنہ چیزاں نے صدیاں چلنا ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ اور جنہ نے تیزی نہ اڑتے ہیں وہ تیزی نہ ختم ہو جائیں جنہیں تو بھی جا میں جھگ دی طرح ہی بیٹھ جاتے ہیں لیکن مریض جو ہے انہیں کیا تک رہنا ہے اور یہ حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لئی ہے میں اکثر طلباء پہ کہنا خوش قسمتی اس انسان دی جد کو خدا یہ کام لے لے کوئی بڑھائی نہیں وہ کسی کو لے سکتا خودی ذات طاقتہ نہیں میں مبارکباد دینا شفاق صاحب میں مبارکباد دینا شباز صاحب میں مبارکباد دینا مشتاق بیٹے اللہ پاک اذا اجر ان دے والد صاحب نو عطا کرے اور ضرور تسی اندازہ لاؤ بابے تھوڑے کوڑی نے کنی موج بن گئی ادھر ننگ دینے آفت ادھر تسی کہتے سنیں کہ ایک آفت قرآن قبرستان دے اندر گزر جائے ڈی سی گزر جائے تو کوئی فائدہ نہیں گورنر گزر جائے تو کوئی فائدہ نہیں ایک حافظ قرآن قبرستان دے اندر گزر جائے اللہ نے وہ دینا اتنا پیار ہے کہ 40 دن واسطے عذاب اٹھا دے تو نہیں کرو جنہیں کہا رہا حافظ قرآن کوئی چاند کون بیان کرے گا ناز کرنو والدین جنہوں نے ایسے بچے اللہ نے دیتے رہے بچہ ہے ایڈا سارا قرآن ہے ایڈا بڑا اللہ نے سینے سما دے اللہ اس نعمتی انہوں نے قبر دی توفیق عطا کرے گلاں دیسی ہوندی گلاں بھی گل نہیں کدے لمبا چوڑا ہو جاندا ہے میں آیت پڑھی تھی فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ میرے بیٹے نے تھوڑے سامنے گفتگو کی تھی دعا کرنا ہے اللہ کی زندگی کی برکت عطا فرمائے کیوں آہستہ آہستہ انہیں دیاں باریاں انہیں ہی کام کرنا ہے اور میں نے بار بار آتا ہے نا آمد بیٹا چلے گیا تو انہوں چھٹی دے دو نارے ان کٹیاں داڑیاں رہے ماسٹر اسلم ہو رہی ہے سارے ان چھٹی آ رہی ہیں تو وہ میرے جسے روڑا پاندے من میں نے چھٹی نہیں دیتی انہیں کہا جی آج چھٹی نہیں منظور ہو سکتی
ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਸੀ ਪੜਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ दुआ करिए सारे मिल के दुआ करिए पहली दुआ तो करिए कि बिलाव साहब की कब्र ते अल्लाह उनकी कब्र रोशन फरमाए याद बुलंद फरमाए और इस अदारे को अल्लाह कबूल करे अशर तक आबाद करे ये दुआ ना मंगी तो दुआ पूरी नहीं होती अल्लाह मेरे मुर्शिद की कब्र ते करोड़ा रहमत और साढ़े मरकज में अल्लाह क़यामत तक आबाद करे असाब की बिलान जिंदगी बरकत उनका साया सारे सिरां ते कायम रहे और सानू उन्होंने अल्लाह वफा करने की तौफीक अता करे उन्होंने हुक्म दी तमील करने की तौफीक अता करे उन्होंने जोड़ियां दा सदका अल्लाह हम किस दा मुहताज ना के सामने शर्मिंदा ना करे शबाब बेटे जिंदगी अल्लाह बरकत अता करे ते अपना इशाक जिंदगी बरकत भाई मुश्ताक की मुश्किलात दूर करे मेरे मुर्शिद पाक का पुरुष भी आ रहे जिदा फैद है ना जी जी फैद है ना फैद उन्होंने पुरुष 18 मुहर्रम केड़ी तरीक नूं आओ ना तुम मैं लै चलना गलियां मखान मैं वो चिटाइयां मखान जिथे बैठ के बुखारी शरीफ पढ़ा आप बने सुप्रीम कोर्ट के जज किसी ने आख्या विक गए ने ते जज बन गए ने ते आपने बड़ी सोहनी गल सुनाई आखिर मैं गल सुनो अज का जिद्दत पसंद जरा बंदा है ना जिन्हें जदीद तलीम हासिल की वो कहता मुहम्मद अरबी सरसम के गुलाम ये सिर्फ कुरान ही पढ़ाना चलाते हैं तो मैं उन्होंने ये दसना चाहता था इस गल में जस्टिस बनया कि जैसे हजूर सरसम के गुलाम चिटाई से बैठे कुरान पढ़ा हदीस पढ़ाता है बुखारी और मुस्लिम शरीफ पढ़ाता है जे कलम उठाए तो कुरान पाक का सीना चीर के ज़ियाउल कुरान लिखता है जिसने कलम उठाए तो अपने आका दी सीरत ज़ियाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता है जिसने टोकरी उठाए तो दरसगाह दी तमीर करता है जिसने सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी तो बैठ जाए तो अदल इंसाफ भी कर मैं तो इस गले अगे इन्होंने पता लगे कि मुहम्मद अरबी सरसम गुलाम हर कम कर सकता है साढ़े पीछे रहने की वजह है कि असी दीन की तालीम ते हासिल करना दुनियावी नहीं करना आप जी कर्म नवादी है नवीद साहब बैठे ने उन्हें भी पीएचडी दीन दी इलम हासिल किया है इस्लाम की सरबुलंदी बात बख्शिश वास्ते ते दुनियावी इलम हासिल किए ने दुनियादारों दसन वास्ते सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह आज कोई सामने नहीं क्यों ना शबाज जेड़ा वो इंग्लिश उन्हें पीएचडी की कमाल नहीं होगी हर जबान पुत्र तुहाडा हर जबान गुफ्तगू करदा दुआ करो अल्लाह दी जिंदगी आमीन साडे मास्टर साहब मेरे वालिद साहब दे दोस्त ने पुराने लोगों की अल्लाह दी जिंदगी बरकत अता करे इन्हें भी दर्शगाह बनाई इन्हें भी बहुत अच्छा